والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو جی. یہ اٹھتے کر لو یار، اس لیے کھن پہ رہے ہیں. عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ. بعد رب دے سب تو چیاں تیریاں نشانہ. عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ. چم کے تلیاں عرض کی تھی حضرت جبریل نے. چم کے تلیاں عرض کی تھی حضرت جبریل نے. رب تیرا اج میں زبان ہے، رب تیرا اج میں زبان ہے، رب دیا مہمان. عربیہ سلطانہ عربیہ. کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں. کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں. کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں. خطبیاں وچ ذکر تیرا، خطبیاں وچ ذکر تیرا، نالے وچ آزان. عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ. تیرے بچیاں نے کیتا دین دا پرچم بلند. تیرے بچیاں نے کیتا دین دا پرچم بلند. تیرے بچیاں نے کیتا دین دا پرچم بلند. لاج رکھی لا الہ دی، لاج رکھی لا الہ دی، دے کے اپنی جانا. عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ. تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت برادرم حضرت علامہ مولانا محمد عارف قادری رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ
محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت حضرت علامہ قاری محمد افضل رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت حضرت علامہ قاری محمد اعظم چشتی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت برادرم جناب محمد شہباز مغل صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، بانی محفل محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت جناب بھائی محمد شاہد صاحب اور میری تحریک دے تمام ذمہ داران عہدیداران کارکنان، بابا جی دے شعر جو اس بزم میں تشریف فرما، مالک اپنے کرم نال سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے تو قبل تلاوت بھی ہو چکی، ثناخوانی بھی ہو چکی، میرے تو ہر لحاظ نال بہتر حضور دے غلام اپنی حاضری پیش کر چکے۔ علامہ صاحب میرے آن تو پہلے آپ نو آقا علیہ السلام دے دین دی غیرت دے والے نال بڑی خوبصورت گفتگو سنا رہے سن۔ اللہ تعالیٰ آپ دے علم و فضل چور برکت عطا فرمائے۔ احباب جی وقار چند گلاں توڑے نال کرنیاں نے، کوئی لمبا چوڑا واز نہیں ہے۔ علامہ صاحب اچھی طرح جان دینے کہ طبیعت میری سخت ناساز سی، میں دوائی کھا کے لیٹے رہا، کچھ فاقہ ہویا تو میں توڑے سامنے حاضر خدمت ہویا۔ بڑی کوشش کیتی ہے کہ اگر عذر قبول ہو جائے، لیکن مولوی نو بیماری تو عوارض تو بالکل مبرہ اور منیزہ سمجھے جاندہ ہے کہ یہ سمجھنے نے کہ نہ وہ بیمار ہو سکتا ہے، نہ ان دے کوئی جناب مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے آنا ضروری ہے، ہمیں ایمبولینس تے آوے منہ دکھا کے چلا جائے، ساڑھے پنڈے چیزت رہ جائے کہ جناب مولوی تو ٹائم لیا سی۔ سو میں حاضر خدمتاں چند گلنا تو اڈنل کرنی ہے۔ آباب جی وقار بہت عرصے تو جنہوں نے تسی ہوش سنبھالیا، ذکر معراج تسی بھی سنے آسی بھی ہزارہ دفعہ سنے، ہزارہ دفعہ بیان کیتا، لیکن ایک چیز جڑی اسی قبلہ امیر المجاہدین تو سکھیے، وہ معراج بیان کرن تے ان دے سنن دے طریقے تے زاویے دا ایک مختلف انداز ہونا ہے کہ آپ نے انہوں ایک مختلف انداز نہ لوگوں تک پہنچایا۔ پہلی چیز جو بابا جی تو اسی سکھیے کہ کیا قوم نے کدی اس گل تے غور کیتا ہے کہ قرآن نے جو میرے آقا مولا دا سفر معراج بیان کیتا ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، آج مسجد حرام خانہ کعبہ نو دیکھن واسطے تے قوم لکھاں جوڑ دیئے، ٹکے ٹکے کر کے لکھاں روپیے اکٹھا کر دیئے تے پھر جناب اعلیٰ جان دیئے تے بڑا خوش نصیب سمجھدا ہے اپنے آپنوں کہ جی میں او جگہ ویکھی جس جگہ تو میرے کریم آقا نے جناب معراج دا سفر شروع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جتھو سفر معراج شروع ہویا ان دے بارش تے ہزاراں واری خیال آیا تے ہزاراں نہیں لکھاں روپیے تسی جوڑے تے محنتاں کیتیاں تے سالہ سال دعاواں کیتیاں تے جس جگہ تے میرے آقا نے 1.25 لاکھ اکم و بیش انبیاء نو نمازاں پڑھائیاں ان دی آزادی دا کدی دل وچ خیال بھی نہیں آیا۔ اتھے روزانہ بچے شہید ہوئے، عورتاں شہید ہوئیاں، نمازی شہید ہوئے، بزرگ شہید ہوئے، پورے دا پورا شہر خون دی ہولی دے نال رنگین کر دیتا گیا۔ کدی مومن نے دل وچ خیال بھی نہیں آیا کہ میں دی آزادی واسطے بھی کچھ کرنا ہے تے میں نو تسی دسو یہ دوغلی پالیسی ہے کہ نہیں۔ اتو گلاں کرنیاں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی حضور کے نام پہ قربان ہیں، اے تو انو گلاں تاں سنا رہے ہیں کہ پتہ کوئی نہیں کدوں اللہ تعالیٰ کیندے تو کم لے لوے تے کیندے دل چنگاری اٹھ پوئے۔ سانوں بھی پتہ ہے کہ کیڑی تقریر تے سبحان اللہ زیادہ آکھی جاندی ہے، کیڑی تقریر تے نعرے زیادہ لگ دینے، کیڑی تقریر تے روپیاں دیئے جناب چھاواں کیتیاں جاندیاں نے، سارا پتہ ہے۔ لیکن علامہ صاحب نے بھی تو انہوں ایک ایسا موضوع ہوتے گفتگو کیتی ہے کہ تسی جناب وہ تواڈی پسندہ ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن ساڑھا کام ہے کہ تواڈے فائدے دا ضرور ہونا چاہیے۔ میں بھی تو انہوں ہی گل کر رہے ہیں کہ مصر دے اندر ایک ترخان نے ایک فرنیچر دے ماہر نے بہت خوبصورت ممبر بنایا، وہ بن گیا جڑا بھی آئے انہوں دیکھ کے آگے کیا بات ہے یار، حتیٰ کہ ان دی خوبصورتی ان دے تذکرے بادشاہوں دے محلات تک پہنچے، وزیر آئے، مشیر آئے،
سارے ساڑھے بادشاہ واسطے خریدنے پیسے دس. انہیں کہا جی یہ میں ویچن واسطے نہیں بنایا. انہیں کہا تو ترخان ہے بھائی, تو ویچنا ہی ہے تے تو ویچن واسطے نہیں بنایا. ایک کڑی گل ہوئی جس ٹائم لوگاں زیادہ اصرار کرنا تو اس بڑھے ترخان نے ایک کو گل کرنی. انہیں کہا میں انہوں ویچن واسطے واقعا نہیں بنایا, یہ میں اس واسطے بنایا ہے جدو اللہ بیت المقدس نو آزاد کرے گا نا, اے میں بیت المقدس دے وچ رکھا آواں گا تے اوتھے خطیب ایندے تے کھڑا ہو کے میرے آقا دے خطبے پڑھے گا. لوگاں نے اندھی گل سننی, کسے کہنا بڑا عاشق ہے, کسے کہنا جذباتی ہے, کسے کہنا کملہ ہے, کسے کہنا کچھ ہے. ادھروں سنی ادھروں لوگاں گلاں کٹ دیتیاں تے ایک اپنے بڑیاں دے نال 8 سال دا بچہ آیا, انہیں آ کے وہی گل سنی جس ٹائم انہیں آ کے سنا ہاں بھی چاچا انہوں ویچدا کیوں نہیں. انہیں کہا پتر ہر شے ویچن واسطے تھوڑی ہوندی, یہ ویچن واسطے نہیں ہے, یہ مسجد اقصی وچ رکھاں گے تے اوتھے جناب خطیب خطبہ پڑھے گا اندے تے کھڑا ہو کے میرے آقا دا. لوگاں نے بس آکھیا کہ یار اے جذباتی بندہ ہے. اس 8 سال دے بچے نے اس بابے دا ہاتھ پھڑ کے آکھیا ہے چاچا رب نے میری زندگی رکھی تے انشاءاللہ میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کراں گا. لوگاں نے اس بچے دی گل سنی, ادھروں سنی دے ادھروں کٹ دیتی کہ بال ہے جی جذباتی ہے, لیکن اس بال نے اتھے لکھ لئی گل. پھر بڑا ہویا وہ فوج داخل ہویا, حتیٰ کہ جس وقت جناب اعلیٰ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ملک دا حکمران بھی بنیا, انہیں بیت المقدس فتح کیتا, وہی ممبر چکا کے اندر رکھوایا, اتھے میرے نبی دے خطبے پڑھائے, مسجد اقصی دے اندر اذانہ دیوا کے ان دی پاکیزگی دا اعلان کیتا. آج بھی تاریخ انہوں صلاح الدین ایوبی دے نام نالی یاد کر دیا. اے گل تو انہوں تاں سنائیے کہ اے جڑے چھوٹے چھوٹے بال تو اڈے سامنے نظر آ رہے ہیں, اے جڑے بچے تو انہوں عام نظر آ رہے ہیں کہ شاید لنگر لینا آئے ہیں, ہو سکتا ہے انہاں دے وچوں اللہ تعالیٰ کسے نو قبول فرما لوے, کل نو وڈا ہو کے وہ وزیر اعظم بنے, آرمی چیف بنے, صدر بنے, کسے موقع تے بڑے مسند تے کھڑا ہوئے, وہ آکھے باقی گلاں بعد چھوڑ گیاں, بیت المقدس دی آزادی دی گل پہلے ہو. مولوی دا کام ہے تو اڈے کے بیان کرنا, چونکہ میں کٹر مولوی ہوں. مفتیاں دی شان سے بڑی اچھی ہوندی ہے. بھائی نے میرے نام مفتی لایا, میں مفتی بالکل بھی نہیں ہوں, اور انہیں اندر میں نے آکھنے بالکل آر محسوس نہیں. میں علماء دا ایک خادم ہوں تے میں یہ بھی مولوی دا لفظ بھی بڑے اعزاز اللہ ہے. میں صرف اس واسطے بول رہے ہیں اپنے واسطے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولوی تذلیل دا لفظ نہیں, مولوی بڑی عزت اللہ لفظ. وکیل اپنے نام لائر لا کے, ایڈوکیٹ لا کے خوش ہوئے, تھانے دار اپنے نام انسپیکٹر لا کے خوش ہوئے, حضور دا غلام اپنے نام مولوی تے مولانا لکھ دیا پریشان ہوئے, گل جچدی نہیں ہے. اسی مولوی ہیں جی, بالکل کٹر مولوی ہیں, ساڑی ذمہ داری ہے اسی لوگوں نے دسیے کہ اسی مولوی ہیں. لو جناب تھکے دے کوئی نہیں, گل کریے جی. جس آقا دا اساں کلمہ پڑھے ہے, اس کریم آقا نے شب معراج بھی اپنی امت رو یاد رکھے. حق یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ ہو کی سکتے. تسی میں نو دسو جنہاں نو ساڑی قوم آج تک ووٹ دے کے ایم پی ایم این نے بنا دی رہی, ساڑی قوم جنہاں لوگاں نو جناب ایوان اقتدار تک پہنچا دی رہی, او ٹھنڈے کمرے جا کے بیٹھے نہ ہلکا یاد رہا. ماشاءاللہ جی نہر دی پٹڑی دے ہوتے جڑی موٹر وے تو لے کے آئے ہو سانو, تو جیمیں دا ماشاءاللہ راہ ہے اندھے تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کہ ووٹ منگن ویلے جس ویلے آندے نے اس ویلے انہوں دے لہجے کیسے ہوندے نے, تے ووٹ لین تو بعد انہوں دے لہجے کیسے ہوندے نے. یہ سارا ماحول دی خرابی دی وجہ کون ہے؟ حکمران بعد چنے پہلے تسی ہو. اگر تسی ناراض ہو میری گل سمجھ رہے ہو غلط ہے تو بالکل تسی میں نو ٹوکو. میں تو اڈا مہمان ہاں, میرا کم ہے کہ میں تو اڈے نال آ کے جڑا شکوہ محسوس کرنا ہو کراں تو اڈے نال. سنو او بعد اچ مجرم نے, سب تو پہلے مجرم ہوئے جڑا اس ظالم نو اس جگہ تک پہنچانا لے, جڑا اس باغی نو دین دے جناب اور ملت دے غدار نو اتھے تک پہنچانا لے, جڑا او ٹھنڈے ماحول جا کے جون جولائی دے اندر جناب کوٹ پا کے بیٹھا ہوئے اسمبلی ہے یا کہ تھوڑا سا اسی سلو کر دے, ٹھنڈ لگ رہی ہے. اور جنہوں جون ٹھنڈ لگ رہی ہے انہوں کی پتا کہ 3 مرلے دے گھارج غریب کے میں وقت گزار رہے آئے. آؤ میں تو انہوں دساں میرے کریم آقا 70,000 فرشتیاں دی بارات جدو جامن لگے,
فرشتیاں دا سردار جناب جبریل امین آوے، براق لے کے آوے، جنتی جوڑے لے کے آوے، تے خوبصورتی دا عالم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت۔ اسی صرف یہی چیز سکھیے کہ میرے آقا اس ویلے جیمے دا پروٹوکول میرے آقا نو ملے قیامت تک کسی نو نہیں مل سکتا۔ ایتے بڑے بڑے بادشاہ تسی دیکھو گے، بڑے بڑے آرمی چیف اور بڑے بڑے جناب بڑے عہدے والے نے پروٹوکول دیکھے، کسی دی سیکیورٹی 2000 4000 5000 10000 بندہ تے 70000 دی سیکیورٹی ہوئے، وہ بھی بشری نہیں نوری، تے لباس بھی نورانی ہوئے، سواری بھی نورانی ہوئے، تے جناب اس ویلے میرے کریم آقا فرمان جبریل آج تے میرے واسطے سب کچھ میسر ہے، پوچھ کے آ میرے مالک تو بروز حشر میری امت واسطے کی ہوئے۔ اے وفائے جو نبی رحمت شب معراج بھی اپنی امت نو یاد رکھن، اسی جناب برادری پیچھے انہوں بھول جائیے، اسی قومیت تے کاروبار پیچھے انہوں بھول جائیے، اسی لسانیت تے علاقائیت دے نام دے ہوتے انہوں بھول جائیے، اسی جناب کفر دے جناب اشاریاں دے ہوتے معیشت دی بہتری دے نام تے سود کھائیے، تے قوم نو اس طرف لے کے جائیے جڑے پاسو رسول اللہ نے منع فرمایا۔ خدا دی عزت دی قسم ہے ساڑھی کامیابی کفر دے طریقے چ نہیں، ساڑھی کامیابی میرے آقا مولا دے دسے ہوئے راہ دے اندر ہے۔ میں نہیں گل کر، منگولیاں نے جس وقت بغداد نو تباہ و برباد کر دیتا نا جی، تے کھوپڑیاں نے مینار کھڑے کر دیتے، کچھ عرصے تو بعد بغداد دے مضافات دے بیچ انہاں دی کوئی شہزادی گھوڑے تے بیٹھی جا رہی تھی، تو انہاں دیکھیا کہ ایک صوفی درویش پیچھے 10-15 مسلمان ہاتھ بن کے جا رہے، انہوں نے کہا بابے نو بلاؤ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی انہاں دا مذہبی رہنما ہے، انہوں بلایا۔ اس وقت دے باویں کافر بادشاہ سن، انہوں نے بھی دین دے نال شغف سی، کم از کم نہ مخالف دے نظریات دے بارے کچھ نہ کچھ معلومات سی۔ عورت نے بلا لیا، بابے نو بلا کے آ کیا ہاں بابے آؤ، کیا تیرا قرآن نہیں کہنا کہ تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ؟ کیا تہاڈا قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ جنہوں رب چاہے جناب اعلیٰ حکومت دے، جنہیں تو چاہے مالک جناب اعلیٰ ملک کھولوے، جنہوں چاہے اللہ عزت دے، جنہوں چاہے اللہ ذلت دے۔ اینا مطلب ہے کہ اسی عزت آلے تسی ذلیل ہو، اس واسطے اللہ نے تہاڈے تو ملک کھو کے ساڑھے حوالے کیتا ہے۔ سونے مسلمان اتھے ہوندہ جناب اعلیٰ کوئی ٹی وی تے بیٹھے آیا انکر، اتھے ہوندہ جناب اعلیٰ حکومت دے اشارے تے چلنا والا مذہبی رہنما ہوندہ، جواب کچھ ہو روندہ، لیکن ایک فقیر دا جواب، فقیر نے آکھیا سن بی بی اس مسئلے نو سمجھان دے اندر تیرے کو غلطی ہوئی ہے، میں تیری اصلاح کردہ جاواں۔ اے اصل مسئلہ انجے غور کر، مالک نے کتے بھی رکھے ہوندے نے، مالک نے بھیڑاں بھی رکھی ہوندی، میں نو صرف اتنا دس دے کہ شان بھیڑاں دا اچھا کہ شان کتے دا اچھا۔
انہیں کیا جی شان تے بھیڑاں دا ہی اچھا ہوندا ہے کیونکہ مالک نے انہاں دی حفاظت واسطے کتا رکھیا ہوندا ہے آکھیا دسو بی بی کدی مالک دی چراگاہ دی حد مقررہ دے وچوں کوئی بھیڑ نکل کے کسے نال دی کسے چراگاہ وچ چلی جائے جنہاں مالک نے جی دی اجازت نہیں دیتی پھر کی ہوئے گا انہیں کیا پھر وہ مالک دا کتا انہوں پہ جائے گا انہوں چک مارے گا انہوں ستائے گا آکھیا کتنی دیر ستائے گا آکھیا جدوں تک پلٹ کے اپنے مالک دے لشکر وچ واپس نہ آ جائے بابا کہندا ہے بس یہی چیز سمجھانی ہے اسیاں مالک دیاں بھیڑاں تے تسی ہو ساڈے مالک دے کتے گل ہے کہ ساڈے رب نے ساڈے واسطے ایک چراگاہ بنائی سی او دیاں حداں بنائیاں سن سانو دسیا سی کہ تجارت تواڈے واسطے حلال ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا تے سود تواڈے واسطے حرام ہے اسی تجارت دیاں حداں تو نکل کے سود وچ منہ مارے تا تسی جناب اعلی ساڈے تے مسلط ہو گئے ساڈے رب نے ساڈے واسطے حد بنائی کہ تسی نکاح دی حد وچ رہنا ہے او ما ملکت ایمانکم یا پھر اپنی لونڈیاں تک محدود رہنا ہے اسی جناب اعلی دے وچوں نکل گئے ساڈے مسلمان بدکاری وچ مبتلا ہو گئے رب نے حداں بنائیاں سن کہ جناب اپنے کم ایمانداری نال کرنے نے رشوت نہیں لینی ساڈے جناب اعلی راشی بن گئے ساڈے مالک نے حداں بنائیاں سن بد نگاہی نہیں کرنی مسلمان بد نگاہی چلا گیا ساڈے رب نے فرمایا سی کہ نشے دے نیڑے نہیں جانا ساڈے مسلمان شرابی تے نشئی بن گئے جدو اسی اپنے مالک دیاں حداں وچوں نکلے پھر مالک نے اپنے کتے ساڈے تے مسلط کر دیتے اور تہاڈی شکل سانو مار بھی رہنے تہاڈی شکل سانو ستا بھی رہنے لیکن ایک گل بھی یاد رکھ جس دن اسی واپس مالک دیاں حداں وچ مڑ آئے جسو اسی مالک دی جناب اعلی پھر حصار وچ واپس آئے پھر تہاڈی بدماشی نہیں چلنی پھر ساڈی عزت بحال ہو جانی ہے گل ہوئی ہے مسلمانوں میری تے تہاڈی ویلیو کفر دے دسے طریقے وچ نہیں میری تے تہاڈی ویلیو حضور دے دسے طریقے وچ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اگر میں اقبال دی زبانی آکھاں تے اقبال کہندا ہے بس یہی تے تینوں گل سمجھانی سی اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اللہ لبیک 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 یا رسول 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 خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی بس اسے گل دے ہوتے آ جاؤ جناب دل دیاں تختیاں تے لکھ لو لبیک تانوں اسے رستے دی طرف بلا رہی ہے جڑا رستہ میرے آقا تانوں دکھا کے گئے حضور فرماندے نے میں اپنی امت رو جو دین دے کے جا رہے ہوں وہ چمکدا ہویا دین ہے لیلھا کا نہارھا جدیاں راتاں وی دن دی طرح چمکدیاں ہوئیاں اچھی بول لو میرے آقا مولا تذکرہ معراج صرف اس واسطے سنن والے ہو کہ جناب واقعہ بھی ترتیب ہوئے جی کہ میں شروع ہویا تو کتھے جا کے مکیا نتیجہ کی نکلیا کوئی کسی نے پتہ ہی نہیں یہی قوم ساڑی کربلا نال کر دی او جی حضرت صاحب تسی آؤ ایک سروں شروع کرو مدینے تو شروع کر کے تے واپسی مدینے تک بیان کرو
ساڑھا ایک کو سوال ہے، اے تے تسی ہزاراں واری پوچھیا کہ شہزادہ علی اکبر پاک دی شہادت کیویں سی، حضرت علی اصغر دی، حضرت جناب غازی عباس دی، حضرت قاسم دی. کدی یہ بھی پوچھیا کہ ہستی وستیاں گدیاں دے وارث مدینہ شریف جیسی جناب خانقاہ دے مالک اپنے نانا جان دے شہر نو چھوڑ کے کربلا دیاں ریتاں وچ کیوں آئے؟ کیونکہ وہ تواڈے مفادات دے ہوتے زد پیندی ہے نا. تسی چونکہ مولوی نو ایک گل کہہ کے تے جناب آج تک ٹوک دے رہے ہو، مولوی تیرا حکومتی مسئلے عمل دخل کرن دا کی مطلب ہے؟ مولوی تیرا سیاسی گل کرن دا کی مطلب ہے؟ کدی اے نہیں پوچھیا کہ حضرت حسین پاک تو وڈا عالم فاضل، انہوں تو وڈا جناب اعلیٰ دین نو سمجھن والا صبح قیامت تک انہوں تو بعد کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. میں نو تسی دسو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فاضل یزید دی حکومت دے خلاف نکلیا کہ نہیں؟ ہولی ہولی بول رہے ہو، کیونکہ اس زاویہ نال تے پھر کسی کربلا سننی بھی نہیں. یزید دی سیاست تے حکومت دے خلاف بولے یا کہ نہیں بولے؟ یہ تو انہوں تاں سنا رہے ہیں کہ تسی اس چیز نو سمجھو کہ صرف اور صرف واقعاتی گفتگو سن کے محظوظ ہونا یہ مومن نشیوہ نہیں. اس طرح تے پھر جو دین دشمنہ نے، مشرقین نے قرآن نو جے میں سمجھا ہے تے مسلمان نہیں سمجھو اسلامی تاریخ نو سمجھ رہے ہیں. وہ بھی قرآن نو کہتے سنے اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلے لوگاں دے قصے نے اور کچھ بھی نہیں، لیکن انہاں قصیاں دے وچوں اصل نتیجہ کی نکل رہا ہے ان دی جانب انہوں نے غور ہی نہیں کیتا. تو جو مشرقین مکہ نے قرآن نال حال کیتا وہ تاریخ اسلام نال ساڑا مسلمان آج تک کر رہے ہیں. جو ناراض ہو گئے تو آپ بس کر دینے، میں تو آڑے نال پہلے زیادہ تھکے ہوئے. ٹھیک ہے گالے ہے میرے آقا مولا جڑا دین لے کے آئے. شب معراج حضور نے فرمایا بہت ساری یہ چیزاں دے مشاہدے کیتے، انہوں نے حضور نے فرمایا ایک مشاہدے وچ بھی سی کہ میں دیکھیا کچھ لوگاں دیاں زباناں اگ دیاں کینچیاں نال کٹیاں جا رہی ہیں سن. تو پوچھا یہ کون نے؟ آکھیا جی یہ بادشاہاں دے خوش آمدی مولوی نے. تو دیکھیا نہیں کہ ساڑھے سابق وزیر اعظم دے بارے پگڑی آلا وڈی داڑھی آلا مولوی کہنا جے میں دی میں ان دی نماز دیکھی ہے، میں اپنے استاداں دی تے بڑے بڑے مولویاں دی بھی نہیں دیکھی. واہ واہ واہ، بڑے بڑے انہیں کہا جی پیران دی نماز میں دی نہیں دیکھی. تے جس وقت بندے دی مت ماری جائے تے ایمیں دے لوگاں دی تعریف نو او اپنے بقا دا ذریعہ سمجھن لگ پوے کہ غیرت عمران دے اندر تے وہ اسمبلی تو استعفیٰ دے وے پر غیرت اسلام واسطے استعفیٰ نہ دے وے. اسی ایک کہنا چاہنے ہیں کہ مسلمانوں ایک گل یاد رکھنا، ایک عدالت اتھے بھی لگنی ہے. میرے بابے نے آخری خطبے فرمایا سی ایک عدالت اتھے بھی لگنا لی ہے انشاءاللہ. کچھ بول میرے آقا مولا نے پھر ایک دعا بھی فرمائی. میرے آقا فرماندے نے یا اللہ جڑا میری امت تے نرمی کرے تو بھی ہوندے تے نرمی کر، یا اللہ جو میری امت دو تے سختی کرے تو بھی ہوندے تے سختی کر. میں نو تسی دسو یہ 350 پیٹرول کر کے حضور دی امت تے نرمی ہوئی ہے کہ سختی ہوئی ہے؟ یہ 150 تک آٹے جناب اعلیٰ پر کے جی پہنچا کے یہ نرمی ہوئی ہے کہ سختی ہوئی ہے؟ یہ جناب 7-8 تو روٹی جناب 20-22 دے ہوتے پہنچا کے حضور دی امت تے نرمی ہوئی ہے کہ سختی ہوئی ہے؟ بس کرو، کدو تک انہاں ظالمہ بدماشاں دے پیچھے لگے رہو گے؟ آؤ رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہو، آؤ میرے آقا مولا دے دین نال کھڑے ہو. اندے وچ ہی تہاڈی بقا ہے، اندے وچ ہی تہاڈی عزت ہے. اندے تو علاوہ اگر کسی اور پاسو عزت لبو گے تے سیدنا فاروق اعظم پاک نے فرمایا سی کہ اسی اس بے سر و سامان قوم دے وچوں ساں جن دی کوئی ویلیو نہیں سی، اللہ تعالیٰ نے سانو اسلام دے ذریعے عزت عطا کی. لہذا اس رستے تو علاوہ اگر کسی اور پاسوں کوئی بندہ عزت لبن دی کوشش کرے گا تو وہ ذلیل ہو جائے. لہذا اگر اپنی عزت لبنی ہے تو دین دے ذریعے لبو. کچھ بولو، دین نال کھڑے ہو گے. میرے آقا مولا آپ دا سفر شروع ہویا.
بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے. موقع تے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبرہ. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے. انہوں تے مولویوں نے الگ الگ گل کی تھی. انہیں کیا کسے کیا صلاۃ نماز پڑھ رہے تھے، کسے کیا کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. بہرحال جو بھی پڑھ رہے سن، لیکن کھڑے ہو کے کچھ پڑھ رہے سن، صلاۃ پڑھ رہے سن. پھر حضور فرماندے میں اگے گزریا، ریت دے سرخ ٹیلیاں تو میں میرا گزر ہویا تے میں نو جنت دی خوشبو آئی. بس ایک تقریر دی آخری گل جے تے اس تو بعد میں بالکل تہاڈی جان چھڑ دیاں گا. تے میرے آقا نے فرمایا، میں جبریل تو پوچھا جبریل ایک خوشبو کا دی. جبریل کہنا یا رسول اللہ فرعون دیکھ جناب اعلیٰ گھر دی خواتین نو کنگی کرنا لی عورت معاشتہ فرعون دی جناب اعلیٰ قبر تے ہوں دے دو بچیاں دی قبر. ایک دن جناب بیٹھی ہے فرعون دے اہل خانہ وچو کسے دی کنگی کر دی ہوئی تے ہاتھ وچو جناب کنگی گری ہے. انہیں جی جناب بسم اللہ پڑھ کے انہوں اٹھایا. انہیں پوچھیا اللہ کون ہے؟ انہیں کہا اللہ ربی و رب السماوات والارض، اللہ میرا رب تے زمینہ تے آسمانہ دا رب ہے. انہیں کیا فرعون تو علاوہ بھی کوئی رب ہو سکتا؟ وہ کہہ دیئے فرعون جھوٹا، سچا رب میرا اللہ ہے. جدو فرعون نو پتہ چلے ایک گل دے تک پہنچائی گئی. اگلے دنوں نے بلایا یہ دے بچے بھی اٹھوا لے. پتہ چلے یہ پرانا ظالمان دا طریقہ ہے، فرعونی طریقہ ہے. کسے بندے دے گل نہ پسند آوے انہوں اٹھوا لینا، دے بچے اٹھوا لینا، انہوں مارنا زدو کوب کر لو تے جناب اعلیٰ انہوں دے ہوتے اپنی بدماشی دکھانا. یہ فرعونی طریقہ بڑا پرانا چلے آ رہے آئے. خیر جس ویلے جناب اعلیٰ جس ویلے جناب خاتون آئی، دو بچے بھی انہیں اٹھوا رہے، انہوں دا بڑا بیٹا پکڑ کے کڑا دے اندر جناب پانی یا تیل گرم کر کے ابل دے ہوئے. اس جناب اعلیٰ محلول دے اندر انہوں کیا تیرا بچہ سڑ دے آنگے. ایکو بچن در آئے کہ فرعون دے پیروں میں سر رکھ دے. انہیں کیا یہ پیشانی میرے رب واسطے، کسے ظالم دے کے جھکڑ واسطے نہیں ہو. انہیں ایک بچہ اٹھا کے انہیں کڑھاوے سٹے آؤ. تھوڑی دیر تو بعد انہیں ہڈیاں ہوتے ترنیاں شروع ہو گئی. انہیں دوسرا بچہ ہوندہ جناب اعلیٰ جڑا دودھ پینا انہیں سینے درال چمٹے آؤ. چلا دانے ہونے کو لکھ ہویا. پھر ماں تے ماں ہی ہوندی ہے. ایک لمحے واسطے ماں دی محبت بیدار ہوئی. میاں محمد بخش فرما دیا ماں دے دل نرم گلاب کدوں کرن قبول جدائی کر دے والے قربان خزانے کر لین قبول گدائی. جس ویلے جناب اعلیٰ بچے دی محبت نے جوش مارے اس شہید بچے دی روح اللہ نے انہیں سامنے کر دیتی. وہ کڑا وچوں ہے میں نے سامنے ہویا سامنے آکے کہنا ہے اماں گھبرانا بس اس آگ دے پردے تو گزرے گی تینو جنت دے سبز دروازے نظر آنا شروع ہو جاؤ. گھبرانا میری ماں، پریشان نہ ہو. اے جناب اعلیٰ منظر دیکھے عورت دا ایمان اور مضبوط ہو گیا. دوسرا بچہ بھی جل گیا. پھر انہاں عورت دے بالان دے اندر ہاتھ پا کے آخری خواہش پوچھی. ہاں تو مرن تو پہلے آخری کوئی خواہش ہے؟ ہاں دیا ہاں ایک خواہش ہے جدو میں شہید ہو جاؤں میری ہڈیاں بھی میرے بچیاں دے نال دفن کرنا. اسی کٹھے جیتے نہیں سکے کم از کم قبرچ کٹھے رہ جائیے. انہاں کیا جی یہ خواہش پوری ہو جائے گی. عورت بھی شہید کر دیتی گئی. ایک گڑھے دے اندر انہوں دفن کر دیتا گیا. 2500 سال بعد تیرے تے میرے کریم نبی دا اتھو گزر ہویا تے اس قبر وچوں جنت دی خوشبو آ رہی. بس یہی گل تو انہوں سمجھانی ہے. نام انہاں دے زندہ رہن دینے جڑے دین دے نال کھڑے ہو دینے. نام انہاں دے زندہ رہن دینے. قبران جناب اعلیٰ انہاں دیاں زندہ رہن دیاں نے جڑے دین نال کھڑے رہن دینے. مشکل وقت دے اندر بھی اسے واسطے اسی کہنے اکھاں کھولو 94 سال گزر گئے ترکھانہ دے علم الدین دی قبر بھی اب تک زندہ ہے. اکھاں کھولو کانسٹیبل ممتاز حسین قادری دی قبر رات دے 2 بجے بھی
جا کوئی قرآن پڑھنا لا تینو لب جائے گا رات 2 بجے امیر المجاہدین پیکر غیرت و حمیت اللہ خادم حسین رضی اللہ رحمہ آپ دے مزار تے جاؤ کہ تینو اتھے بھی قرآن و حق قرآن پڑھ دے درود پڑھ دے دعا کر دے بندے لب جاون گے تے نعرے لاندے بندے لب جاون گے کیونکہ بابے کے آسی 1000 سال بعد بھی کوئی میری قبر تو گزر کے نعرہ لائے گا میں ضرور جواب دے آگا تاجدار ختم نبوت بس اتنی جی گلے ہی پیغام تانوں دیون آئے سا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا اسے واسطے ساڑی مت جے دین نل کھڑے ہو انہیں صدا رہنا ہے برادریاں نہیں رہنیاں قومیتاں تے ایم پی ایم نے صدا نہیں رہنا کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نا چمن بس رسول اللہ کا دین حسن مسجد گواہ ہو جائے حضور دے غلام کہہ رہے ہیں بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول دین حسن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس اے پیغام تو ہم سمجھان واسطے تحریک دا ایک نوکر اور خادم ہون دی حیثیت نال تواڈے سامنے حاضر ہاں کہ بس ہن بڑی ہو گئی ہے کی کچھ دیکھنا جے پاکستان دا کہ جس وقت پاکستان دے ایٹمی اثاثے بھی بیچن دی گل ہو رہی ہوئے اپنی عیاشی دے سامان کوئی نہ بیچے اپنے جناب ہوٹل گروی کوئی نہ رکھے اپنے قیمتی اثاثے تے جناب او لٹ دا مال جو قوم دے نا تے منگ کے تے جناب باہر دیاں بینکج پیا او تے کوئی نہ بندہ قربان کرنا چاہے تے اے غریب قوم دے تے ٹیکس لا لا کے تے جڑے ایٹم بنائے نے او دے ویچن دیاں کوئی بندہ گلاں کرے تے پھر اجے بھی قوم جناب انہاں دی طرف دیکھ رہی ہوئے تے پھر اے تے اپنی خودکشی دی مترادف گل ہے اسی تانوں یہی گل کران گے کہ مولانا بڑی اچھی گل کر رہے سن کہ قوم دا مزاج یہ ہے کہ قرآن دی حرمت ہوئے تے مولوی نکلے ناموس رسالت دا معاملہ ہوئے مولوی نکلے مہنگائی دا مسئلہ ہوئے تے مولوی نکلے لیکن حکومت دیواری ہوئے پھر مولوی سامنے نہ آوے پھر بدماش نو ووٹ ملے گا پھر رساگیر نو ملے گا قبضہ گروپ نو ملے گا جدوں تک کہ سوچ جو باہر قوم نہیں آئے گی اس ویلے تک مسئلہ حل نہیں ہوئے گا تسی تے ہوئے حضور دے غلام تساں جا کے لوگاں تک پیغام پہنچانا ہے اپنی برادری ہے اپنی قوم ہے اپنے پنڈا ہے تے کہنا ہے بس بھئی بڑی ہو گئی ہون جان بھی حضور واسطے تے ووٹ بھی حضور واسطے مال بھی سرکار دے دین واسطے تے ووٹاں دی پرچی بھی حضور دے دین واسطے انشاءاللہ وقت قریب ہے جدو پاکستان جڑا سرکار دے نام تے بنے آئے اس ملک دے اندر میرے مصطفیٰ دا دین انشاءاللہ اور عزیز تخت دے ہوتے ہوئے گا اللہ میں نو تانوں منظر دیکھن دی توفیق عطا فرمائے تسی تیار ہو امیر محترم جڑا اعلان کرن گے انشاءاللہ پکی گل ہے جی ہاں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم نال اپنے فضل نال مسلمانہ نو عظمت رفتہ دی بحالی دا منظر دیکھنا نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ